یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام، روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان کا دل حسد، کینہ اور بغض سے پاک رہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو جسم کے روزے اور روح کے روزے کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے، تقویٰ، للہیت اور معرفت الہی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر رمضان گزر جائے، انسان کے اخلاق و کردار میں، سوچ و فکر میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی کے اندر رمضان کے روزے رکھنے کا موقع دیا۔ بردان اسلام، روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہوتا تو یہ عبادت انسان کو روحانی بلندی کی طرف نہ لے جاتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ہمیں یہی بتلایا ہے کہ روزے کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ایسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہی وہ نقطہ ہے جو جسم کے روزے اور روح کے روزے کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ جسم کا روزہ یہ ہے کہ انسان طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے باز رہے اور خواہشات کی پیروی نہ کرے، جبکہ روح کا روزہ یہ ہے کہ انسان کا دل حسد، کینہ اور بغض سے پاک رہے، انسان کی آنکھ حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے اور سوچ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے تابع ہو جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا ہے کہ انسان اگر روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال سے باز نہ رہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر رمضان گزر جائے، انسان کے اخلاق و کردار میں، سوچ و فکر میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان نے جسم کا روزہ رکھا تھا، روح کا نہیں۔ اس لیے رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ صرف پیٹ کو نہیں بلکہ دل، زبان، سوچ و فکر کو بھی روزہ دار بنا لو، کیونکہ جب روح کا روزہ اور جسم کا روزہ مل جاتا ہے تو یہ انسان کے اندر تقویٰ، للہیت اور معرفت الہی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو جسم کے ساتھ ساتھ روح کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔